الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں. دنیا میں آخرت میں ہر جگہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھر دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو عام فرما دیا ہے. پیدا کرنے والا، بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں بنا کے بھیجا. یعنی دوسری صفات کی نفی نہیں ہے، یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے غالب ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں. آپ ہر اعتبار سے رحمت ہیں. آپ خامن کی شکل میں بھی بہت بڑی رحمت ہیں، آپ باپ کی شکل میں بھی بہت بڑی رحمت ہیں، آپ نبی کی شکل میں بھی بہت بڑی رحمت ہیں، آپ بیٹے کی شکل میں بھی بہت بڑی رحمت ہیں. ہر حوالے سے، جس زاویے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا جی میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، ہمارا سارا پانی لاد کر وہی لاتا ہے، ہمارے باغ اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ہماری کھجور اسی پانی سے سیراب ہوتی ہے. اونٹ سرکش ہو گیا ہے، ہاتھ نہیں لگانے دے رہا ہے. ہم بڑے پریشان ہیں کہ اونٹ کے قریب نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا چلو. وہ جو چند صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، اور وہ اونٹ جس صحابی نے آ کے اس اونٹ کی شکایت لگائی تھی ان کے باغ کے اندر تھا. باغ بڑے بڑے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی باغ میں داخل ہو گئے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اونٹ تو بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہے، یہ تو بولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑتا ہے، لہٰذا آپ ذرا خیال سے آپ آگے نہ جائیے، ہمیں خطرہ ہے کہ اونٹ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتا. جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے، اونٹ نے پہچان لیا کون آیا ہے. اونٹ اپنی سرکشی بھول گیا. اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا جو پرتوپ پڑا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی اس پہ بارش ہوئی، اس کی ساری سرکشی ختم ہو گئی. اور وہ ایک کونے میں کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے شفقت اس اونٹ کے اوپر رکھا.
آپ نے اس کے سر کے بالوں پر، اس کی گردن کے بالوں پر اپنا دست مبارک رکھا، اس اونٹ میں ایسی برکت سرایت ہوئی، ایسی تابع داری اس کے اندر آئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس اونٹ میں ویسی تابع داری پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اس کی ساری سرکشی دور ہو گئی، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اونٹ تو بے زبان ہے، بے عقل ہے، اس کے باوجود اس نے آپ کو سجدہ کیا، اور ہم تو آپ کی امتی ہیں اور اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی انسان کا کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ نے خاوند کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو میں عورت کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ اب جب اس باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آ کے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا اور رونا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حیران کہ اونٹ رو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رو رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوپائے کے بارے میں، اس اونٹ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مجھے شکایت لگا رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن کھانے کو مجھے پورا نہیں دیتے، یہ شکایت لگا رہا ہے، لہٰذا اس چوپائے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اونٹ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی کی شکایت لگائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معیت میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، تینوں کسی باغ کے اندر داخل ہوئے۔ اس باغ کے اندر ایک بکری تھی، اس بکری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سجدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی بات ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ خاوند کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتے ہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی پہچانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی بحری سفر کے اندر تھے، کسی دریا میں، کسی سمندر میں، وہ فرماتے میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران کشتی ٹوٹ گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کشتی کے تختے کے اوپر سہارا لیا، اس کے اوپر سوار ہوئے، اور سمندر اور دریا کی موجیں اس کو اس تختے کو بہاتی ہوئی ایک جنگل کی طرف لے گئی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جب میں اس جنگل میں پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا، وہاں تو شیر ہے،
اور میں نے کہا کہ شیر تو میری طرف آ رہا ہے، لیکن جب شیر میرے قریب آیا تو میں نے شیر سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں۔ شیر سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کا صحابی ہوں، ان کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ شیر آیا اور آ کے میرے پہلو پہ کھڑا ہو گیا، اور اب چونکہ مجھے راستے کی تلاش تھی، میں تو کبھی اس جنگل میں گیا ہی نہیں تھا، اب شیر دم ہلاتا ہوا میرے آگے آگے چل دیا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، اللہ کا نام سن کر میری رہنمائی کر رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور جب وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سے میرے لیے آگے کا راستہ کھلا تھا اور آگے مجھے جانا آسان تھا، جنگل سے نکلنا آسان تھا، تو وہاں جا کے وہ رک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہی سمجھایا ہے۔ تو میں وہاں سے جب آگے جانے لگا تو اس شیر نے ایسی آواز نکالی کہ مجھے صاف محسوس ہوا کہ یہ مجھے الوداع کر رہا ہے۔ یہ مجھے کہہ رہا ہے او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تجھے میں الوداع کہتا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ مجھے الوداع کر کے وہاں سے رخصت کر رہا ہے۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اور اس سفر میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عجیب معجزات دیکھے۔ یہ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتا رہا ہوں، جو اللہ نے خصوصیات بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں 3 خصوصیات دیکھی، 3 عجیب واقعات دیکھے۔ ایک واقعہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم نے اونٹ والا سنایا، کہ اونٹ سرکش تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بالکل ٹھیک ہو، بالکل ویسا ہی واقعہ سنایا۔ دوسرا واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلے پہ تھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر وہ جھک گیا، جیسے کوئی مرد رکوع کرتا ہے، وہ اس رکوع کی طرح جھک گیا، اور تھوڑی دیر جھکا رہا، اور اس کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، میں نے یہ واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں، وہی درخت تھا جس نے اللہ سے اجازت چاہی، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے ہیں، مجھے اجازت دے، میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے آیا تھا، وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آیا تھا۔ کہتے تیسرا واقعہ میں نے یہ دیکھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، تو راستے میں ایک جگہ پانی تھا، وہاں لوگ پانی بھرتے تھے، وہاں ایک عورت تھی، اس عورت کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ قابو سے باہر ہو رہا تھا، اس کو کوئی شدید قسم کا جنون لاحق تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس میں کوئی جن یا کوئی چڑیل سرایت کر گئی ہے، اس کی عجیب حرکتیں تھیں، وہ قابو کرنے کے باوجود قابو نہیں آ رہا تھا، پکڑنے کے باوجود پکڑا نہیں جا رہا تھا، عجیب حال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت اس لڑکے کو لے کے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے ناک کو پکڑا، اور ناک کو پکڑ کر اس کے اندر جو جن وغیرہ تھا اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔
فرماتے ہیں جب سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو اس جگہ پہ اس گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو دیکھا، فرمایا اب تمہارا بچہ کیسے ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے آپ نے اس پر کچھ پڑا ہے، اس وقت سے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یعلا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 معجزات دیکھے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود السابقین الاولین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اول تا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کی ہے، ہر غزوے میں شریک ہوئے ہیں، اور جب اسلام لائے اس کے بعد آمنہ کے لال کا دامن اس بندے نے نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور مکہ کے سردار عقبہ بن ابی معیط ملعون اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مکہ کے اطراف میں میں اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا، مکہ سے باہر نکلا ہوا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 بڑی نورانی صورت شخصیات میری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ میرے قریب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں بڑا امانت دار چرواہا ہوں، میں کوئی عام چرواہا نہیں ہوں، میں امانت دار چرواہا ہوں، میرے مالک کی بکریوں کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو نہیں پلا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی بکری کا بچہ ہے؟ بکری کا بچہ؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس بکری کا بچہ ہے۔ تو بکری کا بچہ لے آؤ۔ وہ بکری کا بچہ لے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیا تو ایک دم وہ تھن دودھ سے بھر گیا، بکری کا بچہ۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کا ایک برتن لے کے آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خوب دودھ دوہا اور وہ برتن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی پیا، مجھے بھی پلایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کے تھن کی طرف مخاطب کر کے اس کو مخاطب کر کے کہا سکڑ جا۔ وہ فوراً سکڑ گیا، سکڑ کے خشک ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے بھی سکھائیے آپ نے کیا پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سیکھنے والے لڑکے ہو، یعنی اشارہ دیا کہ تمہارے اندر سیکھنے کی طلب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یہی میرے اسلام لانے کی وجہ بنی یہ واقعہ، اور میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر 70 قرآن پاک کی صورتیں یاد کی ہیں۔ کوئی صحابہ میں میرا اس حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں یاد کی ہیں، سابقین الاولین میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل میں آپ کی نظر نہیں پڑی، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو پیچھے سے کسی نے پکار کے عربی فصیح عربی میں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک درخت کے ساتھ ایک ہرنی کو باندھا ہوا ہے،
ہرنی کو باندھا ہوا ہے، اور ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی صحابی وہ اس ہرنی کے پاس سوئے ہوئے ہیں۔ شکار کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، اس کو پکڑ کے باندھ کر قریب تھوڑا سا سستا لیا کہ بعد میں چلا جاؤں گا، باندھ تو لیا ہے، پکڑ تو لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، وہ ہرنی اپنی زبان میں یعنی فصیح عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس صحابی نے، اس بدو نے مجھے پکڑ لیا ہے، آپ مجھے کھول دیجئے، اس پہاڑی پر میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا واپس آئے گی، واپس آئے گی نا؟ جی جی میں ضرور واپس آؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دوڑ بڑی تیز ہوتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، واپس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں اس بدو صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی اس ہرنی کو چھوڑا، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ ایک یہودی چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، مدینہ کے قریب بکریاں چرا رہا تھا۔ اب وہ بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس ایک بکری پر چھلانگ لگائی، اس کو پکڑا اور بھاگنے لگا۔ چرواہے نے اس کو پکڑ لیا، اپنی بکری چھڑا لی۔ جب بکری چھڑا لی، وہ بھیڑیا تھوڑے سے فاصلے پر اس طرف منہ کر کے یوں کھڑا ہوا جیسے کتا بیٹھتا ہے نا، وہ کتے کی جو ہے وہ حیت میں بیٹھا، اور اس چرواہے سے کہنے لگا جو رزق اللہ نے میرا لکھا ہے تو مجھ سے وہ رزق کیوں چھینتا ہے؟ چرواہے سے کہنے لگا۔ چرواہا انتہائی حیران کہ بھیڑیا عربی زبان کے اندر بات کر رہا ہے۔ ابھی وہ حیران ہی تھا کہ وہ بھیڑیا پھر بولا، اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں تمہیں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وہ اولین آخرین کی خبریں بتاتے ہیں، وہ دنیا آخرت کی خیر خواہی کی تمہیں راہ دکھلاتے ہیں، جاؤ جا کے ان سے ملو۔ بھیڑیے نے دعوت دی اس چرواہے کو۔ یہ چرواہا تو اسی وقت مدینہ منورہ میں قریب ہی تھا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کے یہ واقعہ سنایا اور مسلمان ہو گیا۔ بھیڑیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ ساتھ ہیں، عبداللہ بن عریقت جو رہبر تھا جس نے ساحلی راستے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پہنچنا تھا وہ ساتھ ہیں۔ 4 لوگ ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو راستے میں 1-2 خیمے نظر آئے۔ اس خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ معروف عورت تھی، جو لوگ بھی اس راستے سے آتے جاتے تھے ام معبد کو پہچانتے تھے۔ وہ بڑی باہمت، بڑی مہمان نواز خاتون تھی، وہاں بیٹھ کر مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں اس علاقے میں قحط تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قریب ہی پڑاؤ کیا،
اور آپ نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رضی اللہ عنہ بعد میں بنی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گوشت، کوئی کھجور ہے، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں زیادہ سفر کے لیے۔ اس نے کہا جی قحط یہاں پھیلا ہوا ہے، میرے پاس نہ کھجوریں ہیں نہ گوشت ہے۔ تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک انتہائی دبلی پتلی مڑیل بکری، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے، وہ ایک خیمے میں ایک سائیڈ پہ بندھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری یہاں کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے عرض کی اس کی لاغری نے، اس کی کمزوری اور اس کے ضعف نے اس کو ریوڑ کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا، یعنی اس میں ہمت نہیں ہے کہ دوسری بکریوں کے ساتھ چلے، یہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، لہذا یہیں پر کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کو میرے پاس لاؤ، اس میں سے میں دودھ دھو سکتا ہوں۔ ام معبد نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ کو اس کے تھنوں میں کوئی دودھ ملتا ہے تو دھو لیجئے۔ یہ یعنی کہ اشارہ یہ دیا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے، لیکن آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ جیسے ہی اس بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا، وہ بکری فوراً جگالی کرنا شروع ہو گئی، اور اس بکری نے اپنی ٹانگیں یوں کھول لی جیسے جب جانور کا دودھ دھوتے ہیں تو وہ اپنی ٹانگوں کو کھول لیا کرتا ہے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو اپنا مبارک ہاتھ لگایا، فوراً وہ بھر گئے۔ ان کے خیمے میں جو سب سے بڑا برتن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوایا، اس برتن سے کئی بندے سیراب ہو کے دودھ پی سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دھویا، اس برتن کو بھر دیا، اس برتن کے اوپر دودھ کی جھاگ آ گئی، بالکل سرے تک لبالب بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، سیدنا ابو بکر کو پلایا، دوسروں کو پلایا، آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، سب سیراب ہو گئے۔ پھر دوبارہ اس برتن کو منگوایا، پھر دوبارہ اس برتن کو بھر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ام معبد کو ان کے خاوند کے لیے دے دیا کہ وہ آئیں گے ان کو پلا دیجئے گا۔ ام معبد وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا ایک گھوڑا تھا، وہ بڑا لاغر تھا، کمزور تھا، اسے چلا نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیٹھ کر چکر لگایا، وہ مدینے کے سارے گھوڑوں سے تیز ہو گیا، اس میں اتنی جان آ گئی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، برکتیں ہیں، ساری کی ساری کامیابیاں اللہ نے آمنہ کے لال کے قدموں پہ ان کے نشانات پہ چلنے میں رکھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔